اور سب سے منفرد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے کلام سے قرآن مجید کا منفرد ہونا، قرآن مجید کا خاص ہونا اور قرآن مجید کا ممتاز ہونا، یہ ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے ہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو احوال ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب رب واحد سے، رب کائنات سے ہم کلام ہونے کی سعادت اور اعزاز حاصل ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی حضور اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنی بندگی پیش کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کریم نے یہ وحی نازل فرمائی، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، حضرت موسیٰ نے عرض کیا الہ العالمین، میں کوئی شاید بڑا دعویٰ یا کوئی بڑا مطالبہ کر بیٹھا تھا جو مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی تھی، جس کو ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جیسے ہی وہ اشارہ ہوا خر موسیٰ صاعقا، تو حضرت موسیٰ پر ایک خاص غنودگی، نیند کی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ حضرات انبیاء کرام کے لیے ہم بے ہوشی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بشریت میں سے وہ افراد خاص ہیں جن کے لیے اس زمین پر رہتے ہوئے بے ہوشی جیسی علت نہیں ہے، بلکہ یہ عارضہ یا یہ لاحقہ یہ دیگر افراد کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو زندگی مبارک ہوتی ہے اس میں ایک لمحے کی بھی بے ہوشی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک خاص جذب کی، اس کے لیے کہا جاتا ہے جذب کی ایک کیفیت ہے کہ جیسے کوئی اپنے اس مقام سے ملا جس کے لیے وہ بنا تھا، کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ ان کا مقام یہ ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لفظ تشدید ہوتا ہے جس پر قرآن مجید میں شد پڑھتے ہیں، وہ ایک شاعر نے اس کو شعر میں کہا کہ ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے لفظ تشدید ہوتا ہے۔ شد والا لفظ کیا کرتا ہے کہ وہ پچھلے والے لفظ سے بھی ملاتا ہے، اگلے والے لفظ سے بھی ملاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو حاصل ہے مقام حرف تشدید، ادھر خدا سے واصل، ادھر بندوں میں شامل۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بشریت ہے وہ منفرد بشریت ہے، وہ عام انسانوں کی بشریت نہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ نے اس کے بعد اپنے پروردگار کے حضور اپنی بندگی، اپنی عاجزی، انکساری پیش کی، اور یہی بندے کے لیے سبق ہے کہ بندہ ہر حال میں جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، زندگی کے جس شعبے پر ہے، اس کو اپنے پروردگار کی حضور اپنی بندگی پیش کرنی ہے، اپنی عاجزی پیش کرنی ہے، اپنی انکساری پیش کرنی ہے۔ وہ اسی لیے ہم صوفیاء کا سبق پڑھتے ہیں نا کہ اولیاء کاملین نے یہ سبق دیا کہ بندہ چاہے کسی بہت زیادہ مشکل میں ہے یا بہت زیادہ آسانی میں ہے، دونوں حالتوں میں اپنے پروردگار کے حضور اپنی انکساری پیش کرنی ہے، اپنی عاجزی پیش کرنی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا انداز دیکھیے جس کو قرآن نے ہمارے لیے محفوظ کیا کہ حضرت موسیٰ اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں اور رب کی طرف سے وحی کیا آتی ہے، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا۔ اصل میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ جو خصوصیات ہیں جو ان کو باقی انسانوں سے، باقی مخلوق سے اور باقی بشریت سے الگ کرتی ہیں، اس میں سب سے اہم صفت یہ کہ ان کو پروردگار نے چن لیا۔
قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، اے موسیٰ ہم نے آپ کو، میں نے آپ کو چن لیا، علی الناس لوگوں میں سے، برسالاتی و بکلامی، اور آپ کو ہم نے ان میں سے رسول بھی بنایا اور کلام کرنے والا بھی بنایا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آپ اٹھئے کہ آپ کو ہم نے اپنی آیات دی ہیں اور آپ اس کا شکر ادا کیجئے۔ ہر حال میں بندے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ بشریت میں، انسانوں کی نوع میں اس جگہ پر ہے جہاں پہ رب نے انہیں چن لیا ہے، اور ایک اور مقام پہ قرآن نے بتایا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے پروردگار کا شکر ادا کیجیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلام ہونے کی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ انبیاء کرام کی صف میں آقا کریم امام الانبیاء کو چھوڑ کر باقی کسی اور نبی کے لیے بھی یہ صفت نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے وہی کیا کی جا رہی ہے، آخری پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبے تک پہنچ کر بھی، اس اعزاز کو پا لینے کے بعد بھی کہ ہم نے آپ کو رسول بھی چن لیا ہے اور کلام کرنے والا بھی بنا دیا ہے، اس کے بعد بھی شکر ادا کیجیے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ اگر ہمیں سجدے کی توفیق مل گئی ہے، ہمیں نماز کی توفیق مل گئی ہے، ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی ہے، تلاوت قرآن کی توفیق مل گئی ہے، نیکی کی، فرائض کی، واجبات کی، ظاہر ہے ہم جو عام انسان ہیں ہمارے لیے اور کیا ہے، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم فرائض واجبات پورے کر سکتے ہیں۔ تو فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد بھی اپنے پروردگار کی حضور شکر لانا۔ رب فرماتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے چن لیا، ان کو رسول بنا دیا، ان کو کلام والا بنا دیا، پھر بھی ہم نے کہا کہ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آپ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کو بھی حکم ہے کہ آپ شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب اس پر وہ واقعہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہمارے کریم آقا، ہمارے غم گسار آقا، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کی طویل رات میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے تاجدار کائنات اپنے بستر پر موجود نہیں ہے، تو اندھیرے میں آپ کو تلاش کے لیے نکلی، تو میں نے آپ کو اپنے حجرے سے باہر مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں پایا۔ میں نے روشنی کا اہتمام کیا تو میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات، محبوب رب کائنات، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ قیام اور سجود کی کثرت کی وجہ سے کریم آقا کے پاؤں مبارک پر سوجن واضح ہو گئی، ورم ہو گیا ہے، اور میں آواز دیتی ہوں اس شبے میں کہ اتنا طویل سجدہ گمان کیا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے جسم جان، جسم میں جان نہیں ہے۔ میں آواز دیتی ہوں، کریم آقا سر اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عائشہ کیا ہوا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی تھی، اتنی دیر آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اور آپ کے پاؤں پہ یہ برم اور سوجن دیکھ کر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ اب وہ یہ اس آیت کو ذہن میں رکھیے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ جو کلام الہ کی منزل پر پہنچ جائے یا جو حبیب محبوب رب العالمین ہو جائے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کریم آقا رب نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کی تو منزل قرب کی منزل ہے، آپ پھر راتوں کو جا کر یہ قیام، یہ سجود، اب سنیے آقا کریم کا جواب سنیے، اور ہر ایمان والے کے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے پروردگار کا سب سے زیادہ شکر کرنے والا بنوں، شکر کرنے والا بنوں؟
تو لہٰذا منزل جتنی بڑھتی ہے، بندگی میں عبادت کا جتنا سبق بڑھتا ہے، بندے کے لیے شکر اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد تختیوں پہ لکھا ہوا اپنا کلام عطا کیا، اور اس میں ان کے لیے ساری نصیحت تفصیل کے ساتھ ہر شے کے لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یاخذوا بِأَحْسَنِهَا، اور انہیں بتایا کہ اس کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو کلام ملا، جو کلام عطا کیا گیا کوہ طور پر، وہ کلام تختیوں پہ لکھا ہوا ایک ہی مرتبہ دے دیا گیا۔ مفسرین کرام صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب آقا کریم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہے کہ اس نے میری امت کے لیے اپنے کلام کو آسان بنا لیا جو جدا جدا عطا کیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو 23 سالوں میں کبھی آیت کی صورت میں، کبھی رکوع کی صورت میں، کبھی چند آیتوں کی صورت میں عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ تختیاں لے جائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بڑی وزنی تختیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب کلام الہ کی ہوں تو ان کا وزن اور زیادہ ہوتا ہے، وہ جب اللہ کے کلام والی ہوں تو ان کا وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، ان کو مضبوطی سے اٹھانا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ جب لے کر آئے نا اپنے قبیلے کے پاس، تو صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ ان کی قوم نے کہا موسیٰ یہ کیا لے آئے، ہم تو اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ ان کو خود اٹھانا ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور فرمایا اس کا جو حکم ہے وہ بھی اپنی قوم کو مضبوطی کے ساتھ سنا دینا۔ یاخذوا بِأَحْسَنِهَا، اب جو اس کو پکڑے گا اس پر اللہ کا احسان کیا جائے گا۔ جب کلام عطا کر دیا جاتا ہے، جب وحی عطا کر دی جاتی ہے تو پھر اس کو پکڑنا قوم کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تمہیں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کہ کلام الہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے اسی پر لکھا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، اس کی مثال قوم کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی دلدل میں گر گیا، کسی گہری گھاٹی میں گر گیا اور اس کو کسی رسی سے سہارا دیا گیا۔ یہ کلام الہ، بلکہ قرآن نے خود اس کو ایک جگہ بتایا کہ یہ جو تمہارے پاس اللہ کا کلام، آخری کلام موجود ہے، یہ تمہارے لیے ایسے ہے جیسے یہ اللہ کی طرف سے رسی دی گئی ہے۔ تم گرے ہوئے ہو کسی گھاٹی میں، کسی زوال میں، کسی بستی میں، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ رسی ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم سے کہیے کہ اس کلام کو مضبوطی سے پکڑنا بھی ہے اور اس کے حکم پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل میں قرآن یہ ان سابقہ امتوں کا آواز سناتا اس لیے ہے کہ ہم نے ان قوموں کو یہ بتایا تھا، انہیں یہ سمجھایا تھا، اور وہ نہ سمجھ سکے تو گمراہی کا شکار ہوئے۔ اب جو عامل قرآن ہے، اب جو قرآن کے مخاطب ہیں، اب وہ امت جس کے پاس آخری کلام ہے، تو ان کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ جو آخری کلام ہے، اس کے لیے کہا گیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ خشکی اور تری کا ہر علم اور ہر چیز اس کے اندر تمہیں دے دی گئی ہے، اب تم نے اس قرآن سے وابستگی رکھی۔ صحابہ میں سے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ سے ان کا تعلق ہے، اور آقا کریم کے
مدینہ تشریف لانے کے بعد مدینہ کی اس بستی میں جسے یثرب کہا جاتا تھا، اور آقا کریم کے قدم مبارک کے بعد اس کو مدینہ منورہ کہا گیا۔ آقا کریم کی تشریف آوری کے بعد یہ سامنے آئے کہ یہ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ وہاں پہ مکہ میں منصف کے طور پہ، جج کے طور پہ معروف تھے، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، ماہر ہیں، خاص طور پہ تورات کے ماہر ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ آپ پرانی آسمانی کتابوں کے ماہر ہیں، ذرا بتائیے کہ کیا ہوا تھا۔ کئی اور مواقع بھی ہیں، کئی غزوات میں بھی صحابہ کرام نے ان سے رجوع کیا۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت کعب کی اس روایت کو نقل کیا کہ جب حضرت موسیٰ وہ تختیاں لے کر آئے، اپنے قبیلے کے پاس تورات لے کر آئے، تو قوم نے پہلے اسے تھامنے سے انکار کر دیا کہ یہ بڑے وزنی ہیں، اب قربان چاہیے۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں آقا کریم کی صحابہ کی جماعت کے ساتھ تو ہمیں کیا دلچسپ منفرد اعزاز نظر آتا ہے کہ آقا کریم قرآن مجید کی ایک ایک آیت سناتے ہیں، اور جو لکھنا جانتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور جو لکھ نہیں سکتے وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور پھر یہ اسی طرح سینہ بسینہ قرآن مجید سارا محفوظ ہو گیا۔ اب حضرت کعب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب اللہ کا کلام لے کر آئے، تورات لے کر آئے، وہ تختیاں لے کر آئے، تو پہلے قوم نے اسے تھامنے سے انکار کر دیا کہ یہ بڑا وزنی ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے، آپ خود اٹھائیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے احکام ہمارے لیے بڑے دشوار ہیں، آپ پہلے خود عمل کریں، ہم آپ کو دیکھیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے کہ ہم سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بھی حضرت کعب بتاتے ہیں کہ قربان جائیے امام الانبیاء کی صحبت والوں کا اعزاز کیا ہے کہ جیسے ہی فرمان مصطفیٰ زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے تو جان نثاران مصطفیٰ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کا حکم ہے تو گھر لٹا دیتے ہیں، جہاد کا حکم ہے تو سامان لٹا دیتے ہیں، جنگ کا موقع ہے تو جان لٹا دیتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پوری تورات شریف کی خود تلاوت کی۔ اب جب خود انہوں نے پوری تورات کی تلاوت کی تو پتہ چلا کہ اس میں تو کسی اور ایک آنے والی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا باری الہ، میں نے تو اس تورات میں پڑھا ہے کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ جس کو تو ساری امتوں پر امام بنانے والا ہے، تو باری الہ ایسے کر کہ وہ قوم مجھے عطا کر دے۔ جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ وہ امت ہم نے امت مصطفیٰ بنا دی ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں باری الہ میں نے ساری تورات کو پڑھا، مجھے پتا چلا کہ میرے بعد تو ایک ایسی امت کو بھیجنے والا ہے جن کو قیامت کے دن شفاعت کا اختیار ہوگا اور ان کی شفاعت قبول ہوگی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ الہ العالمین مجھے وہ قوم عطا فرما، وہ امت عطا فرما۔ الہ العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، پیغام آتا ہے، اے موسیٰ وہ قوم امت مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں باری الہ میں نے تو یہ ساری تورات پڑھ لی، اس میں مجھے پتا چلا کہ میرے بعد ایک امت آنے والی ہے کہ جس کے لیے ساری اس زمین کو، اس کائنات ارضی کو پاک کر کے سجدے والی جگہ بنا دیا جائے گا، وہ جہاں جائیں گے وہاں سجدہ کر سکیں گے، وہ اس مٹی سے وضو کر کے پاکیزگی حاصل کر سکیں گے۔ الہ العالمین مجھے وہ قوم عطا فرما۔ رب کی طرف سے حکم آتا ہے اے موسیٰ اس کو ہم نے امت مصطفیٰ بنا دیا۔ یہ غالباً 5 سے 10 سوالات مختلف روایات کے اختلاف کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کیے، اور ہر مرتبہ جواب ملا کہ اے موسیٰ ہم نے اس کو امت مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ اب حضرت کعب کی روایت کے الفاظ جو صاحب روح البیان نے نقل کیے اسی آیت مبارکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 پر بہت دل نشین ہے اور ذہنوں میں بٹھانے والے ہیں۔
حضرت کعب وہ صحابی ہیں جن کو آقا کریم کی آمد سے پہلے تورات کا ماہر مانا جاتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کو یہ آیت مبارکہ سنا کر بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب تورات لائے تھے اور اس کو پہلی تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے انہوں نے 5 یا 10 سوال کیے تھے اور ہر سوال پہ جواب ملا تھا کہ وہ جو اعزاز والی امت ہے وہ ہم نے امت مصطفیٰ بنا دی ہے۔ اب ذرا کلمہ پڑھنے والوں دل تھام کے سنو کہ حضرت کعب کیا فرماتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے ایک آخری سوال کیا، الہ العالمین یہ سارے مرتبے یہ سارے اعزاز امت مصطفیٰ کو عطا کر دیے ہیں، پھر ایک مہربانی مجھ پہ کر کہ مجھے امت مصطفیٰ میں شامل کر دو، مجھے امت مصطفیٰ میں شامل کر دو۔ اور عرض کیا کہ الہ العالمین وہ کون لوگ ہیں جو پہلے اس کلام کو تھامنے والے ہوں گے اور تیرے آخری نبی کے جان نثار بننے والے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کی طرف وحی آئی، حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں اور آقا کریم کی آمد سے پہلے تورات کے ماہر مانے جاتے ہیں، وہ دیگر صحابہ کو یہ آیت نمبر 145 سنا کر بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی الہ العالمین مجھے امت مصطفیٰ میں شامل کر دو، اور اب امت مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں کہ ہمارے پاس کون سی کتاب ہے، وہ کتاب جو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، وہ کتاب جو تمام کلام الہ کا خلاصہ ہے، جس کو پا لینے کے لیے جس کو حاصل کر لینے کے لیے تمام سابقہ نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، ادا کرے۔